تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عالمی امن کا راستہ سیاست سے نہیں بلکہ روحانیت سے ہو کر گزرے؟ آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی تجویز پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو دنیا سے ہتھیاروں کے خاتمے کو ایک آفاقی الہی قوت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اچھا، تو اس منصوبے کی شروعات ہوتی ہے ایک بہت ہی سنگین تشخیص سے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایک سابق صدر کا کہنا ہے کہ عالمی امن کے لیے جو موجودہ ڈھانچہ ہے نا، وہ محض ناکارہ اور مفلوج ہو چکا ہے۔ تو یہ وہ خلا ہے جسے پر کرنے کی بات یہ تجویز کرتی ہے۔ تو اس پورے ویژن کو سمجھنے کے لیے یہ رہا ہمارا روڈ میپ۔ ہم دیکھیں گے کہ دنیا کیسے تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، پھر بات کریں گے اس UBUMUD تجویز کی، اس کے پیچھے جو 30 سال کا روحانی سفر ہے اسے بھی جانیں گے، اور پھر اس کے 9 سالہ خاتمے کے منصوبے کو دیکھیں گے، اور آخر میں اس کا حتمی ویژن کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خیال کی کہ دنیا تباہی کے دہانے پر کیوں کھڑی ہے۔ اس دستاویز کے مطابق ہم ایک بہت ہی نازک موڑ پر ہیں جہاں ہماری بقا تک خطرے میں ہے۔ اور دیکھیے، یہ کوئی ایک خطرہ نہیں ہے، یہ تو کئی بحرانوں کا ایک طرح سے سنگم ہے۔ ایک طرف جوہری جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے، دوسری طرف مصنوعی ذہانت بے قابو ہوتی جا رہی ہے، اور فوجی اخراجات تو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ دستاویز ایک ایسی دنیا کی تصویر دکھاتی ہے جو لگتا ہے اپنے ہی بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے۔ اس خطرے کی سنگینی کا اندازہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ سوچنا کہ کوئی بھی ملک ایٹمی جنگ لڑ کر جیت سکتا ہے، یہ بالکل پاگل پن ہے۔ تو یہ وہ وجودی خطرہ ہے جس کے حل کی بات یہ منصوبہ کرتا ہے۔ تو پھر اس عالمی بحران کا جواب کیا ہے؟ یہ دستاویز ایک بالکل مختلف راستہ دکھاتی ہے، سیاست میں روحانیت کی آمیزش، اور اس کا نام ہے UBUMUD۔ یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو ہٹانا نہیں ہے بلکہ اس کے نظام کو مکمل کرنا ہے۔ یعنی یہ منصوبہ اقوام متحدہ کے ساتھ ایک روحانی اپر ہاؤس بنانے کی بات کرتا ہے، اور اس کا مرکز نیو یارک نہیں بلکہ نئی دہلی میں ہوگا۔ اور اس روحانی ایوان کو نام دیا گیا ہے یونائٹڈ ماسٹرز کا۔ اب یہ کوئی سیاسی ادارہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک عالمی مجلس ہوگی جس کا کام اخلاقی اور روحانی رہنمائی دینا ہے۔ اس کی بنیاد ہوگی امن، دعا اور انسانیت پر۔ تو یہ جو پورا نظام ہے نا، اسے UBUMUD کہا جاتا ہے، یعنی UB سے یونیورسل بیلنس یا آفاقی توازن، UM سے یونائٹڈ ماسٹرز، اور UD سے یونیورسل ڈسارمامنٹ یعنی آفاقی تخفیف اسلحہ۔ اور اسے فطرت کی ایک بنیادی قوت کے طور پر دکھایا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک ایٹم میں الیکٹران، نیوٹران اور پروٹون ہوتے ہیں۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ اس دستاویز کے مطابق جب تک روحانیت کا پلڑا یعنی یونائٹڈ ماسٹرز قائم نہیں ہوتا، تب تک نہ تو عالمی توازن ممکن ہے اور نہ ہی ہتھیاروں کا خاتمہ۔ مطلب ایک کے بغیر دوسرا بالکل ناممکن ہے۔ اچھا، یہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے جو اچانک سامنے آ گیا ہو۔ در حقیقت اس کے پیچھے 3 دہائیوں پر محیط ایک روحانی اور فکری سفر کی کہانی ہے۔ ذرا اس سفر پہ نظر ڈالیں۔ یہ 1995 میں ایک تصور کے طور پر شروع ہوا، پھر 2007 میں اسے بھارت کے صدر کے سامنے پیش کیا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھا اور 2023 میں G20 اور 2025 میں اقوام متحدہ تک پہنچا۔ تو یہ واقعی ایک طویل اور مسلسل کوشش کی داستان ہے۔ تو 30 سال کی اس تاریخ کے بعد اب عملی منصوبہ کیا ہے؟ یہ دستاویز اگلے 9 سالوں کے لیے ایک بڑا ٹھوس روڈ میپ سامنے رکھتی ہے۔ منصوبے کی شروعات ایک عالمی اپیل سے ہوتی ہے۔ ہدف ہے دنیا بھر سے 1008 بااثر شخصیت تک پہنچنا۔ ان میں رہنما، دانشور، فنکار سب شامل ہوں گے تاکہ ان کی حمایت سے اس تحریک کو عالمی سطح پر مضبوط کیا جا سکے۔ اور اس اپیل کے مقاصد بالکل واضح ہیں۔ سب سے پہلے اقوام متحدہ سے منظوری لینا، پھر بھارتی پارلیمنٹ میں اس ویژن پر بحث کا آغاز کروانا، اور سب سے بڑھ کر پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے حوالے سے ایک ایمرجنسی کا اعلان کروانا تاکہ اس پر فوراً کام شروع ہو سکے۔ یہ سارا کام ایک 9 سالہ ٹائم لائن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 2027 تک اقوام متحدہ سے توثیق حاصل کرنا، 2030 تک یونائٹڈ ماسٹرز کا پورا ڈھانچہ تیار کرنا، اور 2034 تک وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے تمام ہتھیاروں کو مکمل طور پر ختم کر دینا۔
لیکن ان سب کا آخری مقصد کیا ہے؟ مطلب جب ہتھیار ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ منصوبہ دراصل انسانیت کے لیے ایک بالکل نئے دور کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ تو حتمی مقصد صرف ہتھیاروں کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی سوچ کو بدلنا ہے۔ ایک ایسی دنیا بنانا جہاں لڑائی جھگڑوں کی جگہ ہم آہنگی اور آپس کا تعاون ہو۔ اور اس نئے دور کو دھرم یگ کہا گیا ہے، یعنی سچائی اور نیکی کا دور، یا سنگم یگ یعنی ادوار کے ملاپ کا دور۔ تو یہ صرف کوئی سیاسی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی اور اخلاقی انقلاب کا ویژن ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، کیا آج کی پیچیدہ عالمی سیاست کے مسائل کا حل واقعی روحانیت میں چھپا ہو سکتا ہے؟ یہ دستاویز ایک بہت ہی غیر روایتی جواب دیتی ہے جو ہمیں ان دو طاقتور دنیاؤں، سیاست اور روحانیت کے ملاپ پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔